اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ رب العزت کی جانب سے یہ سعادت پہ شامل حال ہوئی کہ اس رات کو ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کی آیت کی تلاوت ہوتی ہے، رسول کی حدیث بیان ہوتی ہے، شان و مقام اہل بیت ہم پر آشکار ہوتا رہتا ہے اور ان سے قرب کی ہم توقع اور توسل حاصل کرنے کے لیے ان پروگراموں کا، ان مجالس کا، ان محاضر کا انعقاد کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر اللہ کا لطف شامل حال نہ ہوتا، اگر اہل بیت علیہ السلام کی رضا اور ان کی رضایت ہمارے ساتھ نہ ہوتی، اگر سیدہ کی دعا ہمیں نہ لگتی تو آج ہم کہاں ہوتے اللہ جانتا ہے. اس فرش ادا پہ نہ ہوتے. ماشاءاللہ. اس آیت کو کہ جسے میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے، پہلی دفعہ سے نہیں سنی آیت. اللہ جو اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کو یہ بات بتا دیں کہ ان پر ایک قرض ہے. ہر کلمہ پڑھنے والے پر، ہر لا الہ کہنے والے پر، ہر شخص پہ جو توحید کو مانتا ہے، توحید کو تسلیم کرتا ہے، رسالت رسول اس تک پہنچی ہے، اس پر ایک قرض ہے. کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی فرقے کا ہو. اگر آپ نے رسول کی رسالت سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا ہے تو یہ قرض آپ پر ہے کہ آپ اجر رسالت ادا کریں. یہ حکم خدا بندی ہے. جہاں قرآن کے اندر نماز کی اہمیت، نماز کی آیات، روزے کی اہمیت، روزے کی آیات، حج کی اہمیت، حج کی آیات، صدقے کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت، خمس کی اہمیت، تمام اراکین یا جس کو فروع دین آپ کہہ لیں، ان کی اہمیت بیان کی گئی ہے، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کا واجب ہونا، ان کے مصلیوں کا خاص مقام، روزے داروں کا خاص مقام، حاجیوں کا خاص مقام، مجاہد کا خاص مقام. یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں. یہ تمام اپنی طرف ایک جگہ، کیونکہ یہ ہے فروع دین، لیکن جو اصل مذہب ہے کہ جہاں پہ دین کی جڑیں استوار ہوتی ہیں، جو اصولی دین ہے، وہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. درخت بہت طاقتور ہی کیوں نہ ہو، درخت بہت تنومند ہی کیوں نہ ہو، بہترین اس پہ میوے کیوں نہ ہو، تمام اس پہ اللہ کی نعمتیں ہوں، لیکن جب زمین خراب اور فاسد ہونا شروع ہوتی ہے تو درخت کو خراب ہونے میں
دیر نہیں لگتی. واہ 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 واہ. درخت کو ہونے میں دیر نہیں لگتی. اور اگر کوئی کمزور درخت بھی ہو اور اس کو ایسے باغیچے میں رکھ دیا جائے کہ جہاں پہ زمین ہموار ہو اور فراہم ہو, تو اللہ جو ہے اس زمین, کیونکہ اس کے اندر تمام, اب فزکس میں کیا سمجھاؤں, بایولوجی میں کیا سمجھاؤں, اس کے اندر تمام منرلز موجود ہیں کہ اس کو اس کی رشد اور تکامل تک پہنچائے. یہ کمال ہے کس کا؟ اصول دین کا. عقائد ٹھیک ہوں, عقیدہ ٹھیک ہو, اللہ کو ویسے پہچانے جس طرح علی نے پہچانوایا. محمد کو اس طرح سے مانے کہ جس طرح سے حسین بنی والے حسین نے پہچانوایا. کلمہ کو کربلا میں بہت سارے تھے, حسین جیسا کربلا کو کربلا میں نہیں تھا. سب کا محمد رسول اللہ کہنا ایک طرف, علی اکبر کا محمد رسول اللہ کہنا ایک طرف. اس بات کو سمجھ کے عقیدہ بنا کے کہا جائے. اور علی وہ جو آل علی اولاد علی نے جس کا تعارف کرایا. اصول دین مضبوط ہوں, ٹھوس ہوں, عقیدہ ہو. درخت اگر چھوٹا بھی ہو نا, جس کو نہال کہتے ہیں کہ بھائی زمین زرخیز ہے, مستقبل اچھا ہے. زمین زرخیز ہے, مستقبل اچھا ہے, مستقبل کی ضمانت رہتی ہے, انشورڈ رہتا ہے کیونکہ زمین زرخیز ہے. اس آیت کو کئی عنوان سے کئی جگہوں پہ سرنامہ قیام بنایا گیا ہے کہ اجر رسالت. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول نے جو کچھ آپ کو دیا وہ لطف الہی اور رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا تھا. اور کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے تو وہ سب کو دیں گے. مخلوق کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جس کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے سب تک اللہ کا فیض پہنچائے. لیکن یہ توفیق سے کچھ کو حاصل ہوتی ہے کہ رسول کے احترام میں اجر رسالت ادا کریں. رسول سے دینے والے بہت ہیں, صحیح بات ہے, لیکن رسول تک اجر رسالت پہنچانا یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ان مجلسوں میں ہوتا ہے. اگر کوئی بارز مصداق ہے, ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ بائس ہیں, ڈاگمیٹک ہیں, کیونکہ مجلس پڑھتے ہیں تو اس لیے مجلس کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے حقیقت واضح کر رہا ہوں, آپ یہاں پہ رہتے ہیں, اس ملک میں رہتے ہیں. کوئی ایسے گاؤں میں نہیں ہے کہ جہاں صرف شیعہ بستے ہوں, کوئی ایسے دیہات میں نہیں ہے کہ جہاں پہ صرف آپ کے ہم مسلک ہی رہتے ہوں. دنیا بھر کے لوگ یہاں موجود ہیں. جتنے ہمارے بچے تاریخ سے آگاہ ہیں, جتنے ہمارے بچے رسول اللہ کو جس طرح سے رسول کو پہچاننا چاہیے نزدیک ہے پہچانتے ہیں, شاید ہی کوئی ایسا بچہ ملے جو خالد ماں کو اس طرح سے پہچانتا ہو. کیوں ہے یہ وجہ, کس وجہ سے ہے؟ یہ ہے مصداق مجلس و محاکم ذکر اہل بیت علیہ السلام. ہمارے بزرگوں پر خدا کا سلام ہو, خدا ان کی قبروں کو منور کرے. ہماری سیرت جو یہ رکھ کے گئے ہیں, چھوڑ کے گئے ہیں, بہرحال دعا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی, سیرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی. لیکن اللہ نے لطف جو ہے خاص کیا بزرگوں کو کہ ہم تک یہ بات پہنچی, اور اجر رسالت اس انداز سے ادا ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, جیسے مثال میں ہی دوں, کیونکہ محرم اور سفر میں اور ایام میں تو آپ کا زیادہ شاید آپ کچھ نہ کر سکیں, آپ کا رویہ اتنا بدل جائے گا کہ اب آپ جب گزریں گے تو فاتحہ ضرور پڑھیں گے, کیونکہ یہ میرے دادا کا محسن ہے. میں اس کو نہیں جانتا, یہ مجھے نہیں جانتا, لیکن جب نسبت یہ ہو چکی ہے, نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے احسان کو نہ بھولاؤں. جتنے میرے محسنین ہیں ان کے احسان کو میں رکھوں اس طرح سے. آپ کا کسی قبر کی زیارت کرنا, اس کا فلسفہ یہ ہے, اور جو مرحوم ہے, جو مردہ ہے, وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے اس پر ترس کھا کے یا اس کا کوئی عمل ایسا ہوگا کہ آپ تک یہ بات پہنچا دی کہ اب آپ اس کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کس طرح راستے فراہم کر رہا ہے. آپ اس کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, اس شخص کو اس کی ضرورت تھی, اللہ نے آپ تک یہ بات پہنچا دی.
آپ قبر کے پاس اس لیے جاتے ہیں، صاحب قبر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ شاید اس کو ضرورت ہو ایک فاتحہ کی، ایک سورہ یاسین کی، ایک صلوات کی، ایک زیارت عاشورہ کی، ایک نوحے کی، 2 ہاتھ ماتم کی، یہ ثواب آپ اس تک پہنچاتے ہیں۔ ہم قبور عوام کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو، ہم قبور اہل بیت کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو۔ فرق عام لوگوں کی قبور میں اور خواص اہل بیت علیہ السلام کی قبر یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی قبر سے ہمیشہ لینے جاتے ہیں، اور جو بھی ان کی قبر سے ملتا ہے جب ہم اور کی قبر پہ جاتے ہیں تو اس تک وہ فیض پہنچانے جاتے ہیں۔ جس سے پہلے کہ میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اپنے موضوع کا آغاز کروں، ایک بات تمہید میں ایک بات کرتا چلوں، اور میں چاہوں گا کہ اگر یہ بات جس طرح سے کہ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں نہیں پہنچے تو میں مجلس کے بعد بھی 10 منٹ یہاں رہوں گا، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھ لیں، انشاءاللہ میں وضاحت دوں گا۔ لیکن اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات میں جہاں تک مجھے یاد ہے جب بھی مجھے موقع ملا خدمت پہ اس منبر کا، میں نے اس بات کو کہا ہے کہ ہم علماء سے، بزرگان سے، فقہاء سے، مجتہدین سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، جو انہوں نے در اہل بیت سے حاصل کیا، اس امانت کو جب ہم تک پہنچاتے ہیں تو ہم ان کا شکر گزار ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ہمارے حضرت عباس کہ بھائی تو اور بھی کربلا میں موجود تھے، یہ تو مستند تاریخ ہے۔ ابو الفضل عباس اکیلے جو ہیں، بی بی ام البنین کے وہ بیٹے نہیں تھے جو کربلا میں موجود تھے، 3 اور بھائی حضرت ابو الفضل کے کربلا میں موجود تھے۔ کیا وجہ ہے کہ عباس اتنے نمایاں اور منفرد بنے؟ کیا وجہ ہے کہ ابو الفضل عباس نمایاں اور منفرد بنے؟ اس پہ ایک کیا حضور اس پہ 10 مجلسیں بلکہ اس سے زیادہ مجلسیں ہو سکتی ہیں کہ صرف خصال و فضائل و فضیلت ابو الفضل عباس بیان کی جائے کہ عباس کی تربیت ابو الفضل کی کس طرح سے ہوئی حضرت۔ لیکن ہم جو ہیں، اور اس بات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں، ہم جو ہیں تابع ہیں قول معصوم اور قول امام کے، ہم لوگ غلام لوگ ہیں، ہمارے آقا اہل بیت علیہ السلام، ہماری عقل کی منتہا نہایت اس کی پرواز کی جو سقف ہے وہ آپ کو در اہل بیت تک لے جاتی ہے فقط۔ اس سے زیادہ آپ نے کوشش کی عقل کا استعمال کرنا تو ایک دن خدا نہ خواستہ وہ وقت آئے گا کہ جب شیطان نے پوچھا اس کو آپ مٹی سے بنایا، مجھے نار سے بنایا، یہ مجھ سے بہتر۔ عقل کا تقاضا، عقل کا کمال یہ ہے کہ آپ کو در اہل بیت پہ جا کے چھوڑا ہے۔ باقی ہے منزل ادب، باقی ہے منزل اطاعت، باقی ہے منزل مودت، محبت، عشق۔ عقل کا کام ہے اس دروازے تک باقی کھڑا ہو۔ جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہمیں کون سمجھائے گا؟ ایک بہترین ہمارے پاس سرمایہ ہے، لطف خاص ہے محمد سے لے کے محمد تک ہمارے جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہاں اپنی عقل کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے عقول کی حدیں معین کر دی ہیں۔ اگر عقل بشریت نامتناہی ہوتی، آپ کہتے ہیں ہیومن سویلائزیشن کب سے ہے یہاں تک، جتنی بھی تھیوریز آپ مان لیں کہ پہلے ایسے تھے، پہلے ویسے تھے، 1 آدم تھے، 100 آدم تھے، 10 آدم تھے، عقل بشریت ہیومن ہسٹری کتنی ہے؟ کوئی وقت ایسا آئے کہ آپ کہتے ہیں عقل انسانیت اتنی ڈیولپ ہو جائے کہ ہم تمام باتیں سمجھنے، اگر ایسا ہوتا تو وہی کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایک سقف ہے
ایک حد ہے، ایک منتہا ہے کہ جہاں پہ جا کر کے آپ کی عقل رک جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں تک تمہاری پرواز، اب ہم جبرائیل کو بھیجیں گے، اب تمہیں وہ خبریں سنائیں گے جو عقل کو جس کی رسائی ہوئی ہے۔ سمجھے بات کو؟ اور یہ خبریں کون دیتے ہیں ہمیں؟ یہ خبریں ہمیں دیتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تمام فضائل ابو الفضل علیہ السلام ایک طرف، زیارت میں امام صادق کا ان کو شہدائے کربلا سے الگ کر کر کے سلام کرنا ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ شہدائے کربلا سے ابو الفضل کا ممتاز ہونا کلام امام صادق میں اس بات کی دلیل ہے کہ ابو الفضل ایک طرف، تمام خلائق ایک طرف۔ یہ ہمارا جوش، ہمارا جذبہ، ہم چاہتے ہیں کہ ابو الفضل کا مقام یہ ہو، اس میں ہم کسی گنتی نہیں آتے۔ کسی خوش فہمی کوئی رہے تو اس خوش فہمی کو دور کر دے، ہم کسی گنتی میں نہیں آتے۔ ہم مجھے ایک بات روز سمجھاتے رہا کرو کہ شریعت میری مرضی سے نہیں ہے، محمد علی محمد کی مرضی سے۔ نعرہ حیدری! شریعت تو چھوٹی چیز ہے، اللہ کی مرضی کی، محمد علی محمد کی مرضی۔ جس سے وہ راضی ہوں، اس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہوں، اس سے وہ راضی ہوں۔ ان کی رضایت، ان کی مشیت، یہ کیا کیا باتیں کہیں جائیں محمد علی محمد صاحب کم لگتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ ناقص ہیں۔ جب تک وہ ہمارا ضبط نہیں بھرتے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ کس جگہ پہ موجود ہے، ہم اپنی بساط سمجھتے ہیں۔ تو تمام تر باتیں اہل بیت نے جو ہمیں بتائیں وہ حجت، ہم جس طرح سے کسی شخص کو چاہیں وہ ہماری ایک لگن ہے، ہماری چاہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اہل بیت سے کلام ہے۔ تو ابو الفضل علیہ السلام کے تمام فضائل ایک طرف، لیکن وہ جو احادیث سے اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کے حق میں جو ان کے مقام کو آشکار کرتی ہیں، ہم ان سے لیتے ہیں۔ اس طرح سے میں نے کہا کہ رسول کے دروازے بیٹھنے والے بہت سارے اہل بیت کے گھر میں سے بچے بھی بہت سارے نکل کے آئے۔ اس گھرانے سے ائمہ نے جو شادیاں کی اس میں سے جو اولاد ہوئی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ امام رضا کے اپنے بھائی امام رضا کو پریشان کیا کرتے تھے۔ ہر امام کا بیٹا ایک برابر نہیں ہوا کرتا۔ تو ہمیں کون تعلیم دے گا کہ کون بافضیلت ہے جب تک خود امام آ کے تعین نہ کرے، جب تک خود امام آ کے نہیں بتائیں کہ سارے ایک طرف، موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ساری اولاد ایک طرف، فاطمہ معصومہ ایک طرف۔ سمجھے؟ جو میں استعارہ یوز کر رہا تھا، جو میں تنقید باندھ رہا تھا، وہ اس مقام تک جانے کے لیے تھا کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے اور بھی بھائی ہیں، لیکن ابو الفضل اس لیے عزیز ہیں کیونکہ ہمارے امام کو پیارے ہیں۔ کسی استاد سے کسی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ بات ابو الفضل کے اندر یہ ہے، خاصیت، یہ خاصہ ہے کہ وہ اتنے منفرد ہے، وفا کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ تاریخ کا تجزیہ اور تحلیل کریں، اور یہ واقعہ معروف ہے، سنا ہوا ہے کہ جب حضرت امیر علیہ السلام نے صلوات محمد چاہا کہ مادر عباس یاد کریں، تو یہ معروف ہے، ہم نے سنا ہوا، علماء نے بات کہی ہے، تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی، فاطمہ نام تھا مادر ابو الفضل کا، کہا کہ آپ مجھے فاطمہ نام سے مت پکاریے گا۔ کیوں نہیں پکاریے گا فاطمہ نام سے؟ کیونکہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکاریں گے تو حسنین کو اپنی ماں یاد آئے گی، میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں، میں اس گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں، میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہوں، آپ مجھے اس نام سے، فاطمہ نام سے مت پکاریے گا۔
اب میں چاہ رہا ہوں ایک مقام پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی، اور میں آپ سے سوال پوچھوں کہ یہاں بی بی ام البنین نے کیا کیا ہے؟ بزرگان سے آپ پوچھیں، اہل ولا سے آپ پوچھیں، اہل دل سے آپ پوچھیں، عرفاء سے آپ پوچھیں کہ کچھ ایسی ہستیاں آپ بتائیں کہ جن سے اگر توسل کیا جائے تو ہم اپنی مراد تک پہنچ سکتے ہیں. تو اگر وہ 3 نام بتائیں گے، ان تینوں میں سے ایک نام بی بی ام البنین کا ذکر ہوگا. باب الحوائج کی والدہ خود باب الحوائج جو ہیں. ماشاءاللہ. اچھا ہوا کیا ہے یہاں پہ؟ حضور میں آپ سے تمام چیزیں آپ کے لیے دوں، جو اینی تھنگ جس کو آپ پوزیس کرتے ہیں، جو آپ کی ملکیت ہے، جو آپ کہتے ہیں یہ میری ہے، یہ میری ابا ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ میرا چشمہ ہے، دس از مائن، مائی پراپرٹی، سب آپ سے چھین لیا جا سکتا ہے، سب آپ سے لے لیا جا سکتا ہے، رہ جائیں گے آپ خود. لیکن جو آپ کی آئیڈینٹی ہے، ایک آئیڈینٹی تھیفٹ کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو آج کل تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ خود ہیں، جو بذات خود ہیں، جو آپ کی شناخت ہے، جس سے آپ اپنے آپ خود پہچانتے ہیں، اگر اس کو سمیٹ لیا جائے تو آپ کے نام میں آ کے ختم ہو جاتا ہے. آپ کی جو شناخت ہے اس کا خلاصہ آپ کا نام ہے. کبھی یہاں سے پلٹ کے آپ جائیں اپنے شہر جہاں کبھی شاید پیدا ہوئے ہوں یا آپ کا بچپن گزرا ہو، تو جو آپ کا نام ہے پاسپورٹ پہ شاید وہ نام سے نہ پکارتے ہوں، آپ کا گھر کا ایک نام ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی گھر کا آپ کا نام لیتا ہے تو ساری یادیں جو اسے وابستہ ہیں فوراً آپ کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہیں. آپ کو جو پاسپورٹ کا نام ہے وہی آفیشیل نام ہے. جو آپ کا گھر کا نام ہے، کوئی جاننے والا جو بچپن سے آپ کو جانتا ہے، اگر وہ گھر کا نام لیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے ایک اور پرسنالٹی آپ کے اندر شاید اجاگر ہو گئی ہے. بہت پرانی بات، بچپن کی جو بات. تو شناخت ہے نام کے اندر. جب اس بی بی نے یہ قبول کر لیا کہ کنیزی میں میں اپنی شناخت کو قربان کرنے کو تیار ہوں، اب سمجھے وفا کہاں سے آئی. جس نے خودی کو عباس کے آنے سے پہلے قربان کر دیا ہو، ان کا بیٹا عباس جیسا نہ ہو. سوال دیجیے محمد والی. یہ عام سوال نہیں ہے، یہ سلسلہ در سلسلہ ہے، مرتبہ در مرتبہ ہے، مقام در مقام. بظاہر بہت چھوٹی بات ہوتی ہے کہ اب ہمیں اس نام سے نہ پکاری، اس نام سے پکاری. اس کا نتیجہ دیکھیں آپ، اس کا محصل دیکھیں آپ، اس کا اثر دیکھیں آپ کہ اب میں اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری ہستی کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ مجھے جو نام دیں گے وہی مناسب ہوگا، کیونکہ اب میں کنیز سلمان سے آئی. تو یہ مقام ہے حضرت الفضل عباس علیہ السلام. ایک بات کی جاتی ہے علماء کے سرکل میں، جو شاید عوام الناس کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ معصوم ہونا، غیر معصوم ہونا. کہتے ہیں ابو الفضل عباس عصمت کے ایک مقام پہ موجود ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا عصمت کے، اور ہم سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، سامنے ہمیں انڈین اوشن نظر آ رہا ہے. تو جس طرف ہم بیچ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہمیں دوسرا سرا نظر آ رہا ہے؟ Can we see the other end؟ نہیں. اچھا میں پیسیفک اوشن آ جائیں ہم دونوں، ہم پھر یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہمیں دوسرا اینڈ نظر آ رہا ہے؟ نہیں. ہم امریکن اٹلانٹک اوشن کی طرف آ جائیں، ہم پھر اس کی کوسٹ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، کیا ہمیں دوسرا سرا نظر آ رہا ہے؟ نہیں. ہماری تو سب برابر ہے، کیونکہ ہمیں حد تو نظر نہیں آ رہی. جب ہمیں حد نظر نہیں آ رہی تو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا یہ تمہاری پڑھنے کے مسائل نہیں ہیں، معصوم معصوم ہے، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے. اپنے اب میں ویسے کہوں اوقات میں رہیے سرکار. فلانا بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، کیا وہ عصمت کے مقام پہ ہے؟ فلانے عالم جو ہے تمام علماء کے احترام کے ساتھ، فلانے عالم بہت بڑے ولی ہیں، وہ بھی شاید معصوم ہوں. اچھا حدیث لے آؤ.
میں نے بات کہاں شروع کی تھی؟ ابو الفضل کو بھی ہم امام صادق کی وجہ سے مانتے ہیں. ابو الفضل تو اور بھی بھائی تھے نا, لیکن ابو الفضل کا مقام منفرد اس لیے ہے, ان کا حرم مختلف اس لیے کہ ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ عباس الگ ہے, باقی سب الگ ہے. بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی نا. اب کوئی آپ کو بہت معصوم لگ رہا ہو, بہت پہنچے ہوئے حضرت, کہیں بھی پہنچ جائیں, مرتجز کی خواب تک نہیں پہنچ سکتے. سمجھیں اس بات, بہت پہنچے ہوئے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم تابع ہیں کلام اور فرمان اہل بیت علیہ السلام. نئے قدم آگے, نئے قدم پیچھے. امام جس کو معصوم کہیں وہ معصوم, آپ اس کو کچھ بھی بناتے رہے, ہم نہیں مانتے. یہ ہماری مجبوری ہے شیعہ اثنا عشری ہونے کے عنوان سے, جو ہمیں رافضہ کہا جاتا ہے. رافضہ کا مطلب ہوتا ہے ریجیکشنسٹ. ہم کم از کم کچھ چاہیں تو عصمت چاہتے ہیں. یہ بیماری ہے ہماری, یہ مسئلہ ہے ہمارا, اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے کہ بھئی اس کرسی پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے. نہیں, یا علی بیٹھی نہیں, اولاد علی بیٹھی. رسول کے بعد رسول کا کوئی نمائندہ اس کو مان لو, مجبوری ہماری, مان نہیں سکتے, مجبوری ہے ہماری. یا علی یا اولاد علی. ہم رسول جیسا بھی علی کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. کیا بات ہے جی, مجبوری سمجھ رہے ہیں آپ ہماری. ہم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ کام. کیوں؟ کیوں ہم ریجیکشنسٹ ہیں, ہم کسی کو نہیں مانتے. اب حکومت کون کرے؟ جب زہرا کا لال آئے گا. کسی کو کوئی پریشانی تو بعد میں دوسری بات. ہاں, جو لوگ کوشش کر رہے ہیں, کاوش کر رہے ہیں, جو سسٹم چل رہا ہے وہ اپنے اس سے چل رہا ہے, اپنے حساب سے چل رہا ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ مولائے کائنات کی حکومت ہے. مولائے کائنات کی طرح حکومت صرف علی کا علی بیٹا کر سکتا ہے. محمد ہم سمجھتے ہیں کہ ظالم جو ہے وہ اہل بیت کو مجبور کرتا ہے, پھر اہل بیت مجبور ہو کر کے ان کو کوئی چارہ نہیں ہوتا, بیچارے ہو جاتے ہیں, پھر وہ پابند ہو جاتے ہیں, پھر ان کو کبھی خراسان لے کے جایا جاتا ہے, کبھی کربلا لے جایا جاتا ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ اہل بیت مجبور تھے, مجبوری کی حالت میں کام کیا. امام سجاد علیہ السلام, میں مسائل تو پتہ نہیں پڑھ رہا, لیکن میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. امام سجاد علیہ السلام ہاتھ میں جب بیڑی باندھی گئی تھی تو ہتھ کڑی باندھی گئی تھی, تو ہتھ کڑی باندھنے والا بڑا خوش ہوا تھا کہ آج ہم نے تمہیں پابند کر لیا ہے. روایات کے جملے ہیں کہ امام اشارہ کرتے ہیں, ہتھ کڑی زمین پہ گر جاتی ہے, پھر اشارہ کرتے ہیں, ہتھ کڑی ہاتھ پہ. ہم تمہارے پابند نہیں, مشیت ہماری پابند ہے. اللہ نے چاہا تھا کہ اس طرح سے, اللہ نے چاہا تھا اس طرح سے. امام رضا کو مجبور کر کر کے صلوات بھیجنا, مجبور کر کے خراسان لے گئے. جس کی پاس اللہ کی رضا ہو مجبور نہیں ہوتا سکتا. یہ اللہ کو عصمت کی چادر پھیلانا تھی. یہ عصمت کی چادر پھیلی ہے تو کبھی خراسان آئی ہے, کبھی شام گئی ہے, کبھی حکم آئی ہے, کبھی ہمارے پاکستان آئے تھے. جو ہستیاں جو بیت سے متصل و منسلک ہیں, یہ عصمت کی چادر پھیل رہی ہے اور یہ فیض ہم تک اور آپ تک پہنچ رہا ہے. اس میں کوئی جبر نہیں کہ آپ کہیں ان کو مجبور کیا گیا, اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی دانش ہے. تو ان ذوات میں سے جب ایک ذات جس کی ولادت سے پہلے آئمہ نے خبر دی تھی کہ سیدفن فی قوم,
قم میں ان قریب ہمارے جگر کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا. یہ وہ بیوی معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وقت ملے کبھی تو اس پہ بیان کیا جائے، اس پہ شرح دی جائے، لیکن ضرور آپ لوگ اگر وقت ملے، مشکل سے 3 یا 4 منٹ کی زیارت ہے، فون پہ آپ کو مل جائے گی، اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھیں. یہ زیارت خاص طور پہ امام نبی سسٹم جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے وہ ایک پروگرامنگ لینگویج پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. وہ پروگرامنگ لینگویج ہے آپ کا بلیف سسٹم. آپ نے کچھ الفاظ کو ایک خاص اندازے سے ڈیفائن کیا ہوتا ہے اور پھر آپ کا عمل میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. بچے سے پوچھو بیٹا آج کل کامیاب کون ہے؟ کہے گا جس میں ٹویٹر پہ سب سے زیادہ فالوورس ہیں، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ فالوورس ہیں، یہی کامیاب ہے. از ویری پاپولر، ویری فیمس. یا اس کے ایسٹس ہوں یا بہت ساری چیزیں ہوں، یہ کامیابی ہے. خانہ جنگی ہوئی ان کی حکومت میں، زوجہ کی شہادت ہوئی ان کی حکومت میں، مسلمانوں میں آپس میں جھڑپ ہوئی ان کی حکومت میں. خود تخت خلافت پہ ہیں بظاہر، محراب عبادت میں آپ کو زخمی کر کے شہید کر دیا، لیکن جب بیان کیا تو کیا کہا؟ فزتو ورب الکعبہ. علی سکسیس کو ویسے ڈیفائن کر رہے ہیں جیسے حرام آپ ڈیفائن نہیں کرتے. علی کے ہاں معیار سکسیس اور فوز کچھ اور ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آؤٹ پٹ چینج ہو تو جو سافٹ ویئر ہے اس کو اپڈیٹ کریں. ڈیفینیشن وہ نہیں جو آپ کو استاد سکھاتا ہے، بڑے سکھاتے جو انہوں نے سکھایا وہ اپنی تعریف میں سکھایا. ایک ایک لفظ کو اہل بیت کے دروازے پہ لا کے رکھیں، میں صحیح سمجھاؤں غلط سمجھاؤں. علی بتائیے کامیابی کیا ہے، حسن بتائیے شجاعت کیا ہے، حسین بتائیے کرم کیا ہے. اب میں دنیا کو دیکھنا شروع کروں. جب ایک ایک ایسپیکٹ کو، ایک ایک لفظ کو وہ خود ڈیفائن کرنا شروع کریں، زندگی یہاں سے بدلنا شروع ہوتی ہے، عبادت یہاں سے ہونا شروع ہوتی ہے، اطاعت یہاں سے ہونا شروع ہوتی ہے. اپنا سافٹ ویئر آپ ان سے کہیں، اسی پروگرامنگ آپ کریں. ہم کیا کرتے ہیں، اپنی پروگرامنگ کر لیتے ہیں کہ مولا ہم تو اس طرح سے آئیں، اب جب آئے تو کیا کر سکتے ہیں. لیکن انداز اس طرح سے ہو کہ مولا خالی ہاتھ آئیں، آپ جو لکھ دیں گے وہ لکھ کے ہم سے دے دیں گے. کیا بات ہے. لیکن ایک دفعہ زیارت ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے احباب کے پاس، اپنے موالی کے پاس، اپنے مولا کے پاس جاتے ہیں اور حاجتوں کو لے کے جاتے ہیں. اور ایسے ہی ہے، کہیں اس دروازے سے نہیں ملے گا تو کس دروازے سے ملے گا. باب اللہ میں ہوتا، اللہ جس دروازے سے دیتا ہے وہی دروازہ ہے، اہل بیت کا دروازہ ہے. اور صرف انسانوں کو نہیں دیتا، فرشتوں کو بھی یہیں سے ملتا ہے، جنوں کو بھی یہیں سے ملتا ہے، خلائق کو یہیں سے ملتا ہے. کل ایمان، کل قرآن، عقدہ امام نعرہ حیدری. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن ایک زیارت ہوتی ہے کہ جہاں آپ کچھ بھی نہ لے کے جائیں، نہ کوئی حاجت، صرف زری کے سامنے، روزے کے سامنے جا کے کھڑے ہوں اور یہ کہیں امام سے کہ میں کچھ مانگنے نہیں آیا، میں اپنا آپ دینے آیا ہوں، آپ جہاں بھیجیں گے میں وہاں چلا جاؤں گا. سبحان اللہ. سمجھے؟ ایسے اہل دل افراد ہیں جنہوں نے یہ نیت کی ہے، ایسے اہل دل افراد ہیں جنہوں نے نیت کی ہے کہ ہم کبھی آنسو نہیں بہائیں گے مگر غم حسین میں. ہیں ایسے افراد موجود جنہوں نے یہ نیت کری ہے. کوئی قیامت آ جائے، زندگی میں کوئی آفت ہو، ہم نہیں روئیں گے. آنسو اگر ہمارا بہے گا تو صرف ہمیں حسین بہے گا. زندگیاں بدل گئی ہوں گی افراد. جب آپ نے کہا کہ جو سب سے قیمتی چیز ہے آپ کی وہ آپ صرف بی بی زہرا کے حوالے کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے بہن آپ کو بھول جائیں گے؟ ماں ہاتھ کا تذر نو بیٹا ایسا تو نہیں سمجھتا اپنے اہل بیت کو، ایسا تو نہیں مانتے ہم اپنے اہل بیت کو. خان مالک کرم ہے جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے ایسے بتا کہ روئیں گے تو صرف اہل بیت کے نام میں روئیں گے. زندگیاں بدل جاتی ہیں، مقدر بدل جاتے ہیں، آئندہ بدل جاتی ہیں، نسلیں بدل جاتی ہیں. چھوٹا سا فیصلہ ہے، کام بڑا ہے، سادہ نہیں ہے. اس میں پھر محور صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صلوات بھیجیں محمد والے.
تو قم میں جو بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر ہے، صلی اللہ علیہ محمد کہ جن کے حوالے سے احادیث کافی موجود ہیں، کافی احادیث موجود ہیں. میں نے کہا نا شروع میں ہم حدیث کے تابع ہیں. جب امام کہیں کہ یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاتے ہیں، کوئی سوال نہیں پوچھتے. ہم سوالی ہیں فیض کے، برکت کے، قرب کے، محبت کے. شک و شبہ والے سوال نہیں کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں، وہ ویسے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ. تو کیا کہا ہمارے مولا نے؟ انہوں نے کہا کہ من زارہا عارفا بحقہا وجب لہ الجنہ. جس نے زیارت کی اس معصومہ کی عارفا بحقہا، میں بتاؤں گا، وجب لہ الجنہ، جنت اس پر واجب ہو گئی ہے. کیا بات، کیا بات. آپ کہیں کہ روایات بہت ساری ہیں، کچھ قوی ہوتی ہیں، کچھ ضعیف ہوتی ہیں. آپ نے شاید کوئی ضعیف روایت پڑھی ہو. شیخ وحید خراسانی 40 سال سے یہی روایت پڑھ رہے ہیں. جس نے زیارت کی، شیخ صدوق نے اپنی کتاب روایت لکھی ہے، جس نے زیارت کی بیوی معصومہ کی قم میں، ان کے حق کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کے حق کو جانتے ہوئے، ان کے مقام کو سمجھتے ہوئے، جنت اس پر واجب ہو گئی ہے. یہ کون ہستی ہے بیٹھ کی جو جنت اس طرح سے تقسیم کر رہی ہے؟ معمولی ہستی تو نہیں ہوگی. خیر اہل بیت کی کوئی بھی ہستی معمولی نہیں ہوتی. اس سوال سے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. والد امام، بھائی امام، بھتیجا امام، سبحان اللہ، عصمت میں گھری ہوئی معصومہ سلام اللہ علیہ. عجب مقام اور فیض ہے. سید مراشی نجفی ایک نام ہے، قوم میں شاید آپ نے سنا ہو. نہیں ہے تو حرم کے سامنے کی لائبریری ہے تو مراشی نجفی کی. ان کے پاس اہل بیت کے اطہار کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور ان کے شاگردوں کو پتہ ہے اس بات کا، اور جو بھی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اور علماء میں اور سید مراشی میں فرق ہے، خاص ان پہ عطا ہے. ان کے والد نے نجف میں ابو مکاشفے کی حالت تھی، خواب دیکھا تھا. امیر المومنین سے ان کا ایک اتصال ہوا مولا کائنات سے. آیت اللہ مراشی کے والد کا مولا کائنات سے زیارت کرنے اپنے مولا کی، اور انشاءاللہ کہ وسائل اور اسباب فراہم ہو جائیں گے. نیت کریں خدا آپ کو وہاں کی زیارت نصیب کرے. آپ اس مستورہ کی زیارت کرنے جائیں کہ جو قم آئی تھی اپنے بھائی کی زیارت کرتے. وقت کم ہے، باتیں بہت ساری تھیں کرنے کے لیے بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. عجیب سلسلہ، عجیب مقام ہے، بڑی با فضیلت، با برکت، بڑا فیض ہے. کس حوالے سے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ للہ الحرم، اللہ کا ایک حرم ہے وہ مکے میں ہے، ولی رسول حرم، اور رسول ایک حرم ہے وہ مدینے میں ہے، ولی امیر حرم، اور مولا کائنات کا حرم ہے وہ کوفے میں ہے، اور پھر ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے وہ قم میں ہے، اور پھر ہم اہل بیت کا ایک گھر ہے، ایک حرم ہے وہ قم میں ہے. قم کو عش آل محمد بھی کہتے ہیں. محمد و آل محمد کا گھونسلہ ہے. گھونسلہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو امان اور سکون، گھر جس کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کا گھر. کیوں؟ مختصر تاریخ. قم کو آباد کیا اشعری ایک قبیلہ ہے، ان کا تعلق تھا یمن سے. یمن جو حجاز کے ساؤتھ میں ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا. جب مولا کائنات یمن گئے تھے تبلیغ کے لیے، اچھا بہت سارے لوگ رسول نے بھیجے کہ جاؤ ادھر جاؤ اسلام پھیلاؤ، ادھر جاؤ اسلام پھیلاؤ. جیسے ہی مولا کائنات یمن پہنچے تھے تو اس قبیلے نے مولا کائنات کو دیکھا تھا اور ان کے کلام سے پہلے کہا آپ جو کہیں گے ہم مان لیتے ہیں. یہ وہ قبیلہ، یہ قوم ہے. تو وہاں سے وہ حدیث آئی ہے، یا حارث حمدانی. حارث حمدانی اس قبیلے کا بزرگ جس سے مولا کائنات نے کہا، اور یہ روایات کے اندر نقل ہے، یا حارث حمدانی من یمت یرانی، جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا.
मुमिनन कान मुनाफिका, मोमिन हो या मुनाफिक हो, मौत आएगी सबसे पहले अली की तरफ। ये हारिस हमदानी से जो यमन के रहने वाले थे, इस कबीले के बुजुर्ग थे, इनकी आल औलाद के कौम हिजरत करके गई। ठीक है, बात समझ रहे? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कूफे आए, कूफे से फिर लोग कौम आ गए। तो इस हालत में यमनी कहें, अरब कहें, जो भी कहें, ये लोग कौम में मौजूद थे और ये मुहिम थे मोहम्मद वाले मोहम्मद के हमेशा से। इनका था एक बायस, ये थे हमेशा अहले बैत के चाहने वाले। बीवी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा मदीने से रवाना हुई है। काफ़ी उनका काफिला बड़ा था, पहले अहले घर थे, अहले दया थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब उनको पता चला कि भाई अहले बैत के घर वाले जो हैं वो मर्व की तरफ या खुरासान की तरफ कूच कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो काफ़ी लोग इनके साथ हुए। उनसे पहले एक जगह है, उसका नाम है साबे या साबा कहते हैं उसको। वहाँ पर मलऊन की फौज का हमला होता है। उस वक्त हारून रशीद जो है वो हुक्मरान है, तो उनको पता चलता है कि मूवमेंट हुई है मदीने से, समझते हैं कि फौज आती है, उनको नहीं पता था कि बहन अपने भाई से मिलने आ रही है। हमला होता है। बीवी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा जो है 25 से 26 रवायत में लफ्ज़ मौजूद है कि जनाज़े उनकी आंखों सामने होते हैं घर वालों के। बीवी की तबीयत खराब होना शुरू होती है। कुछ जगह मिलता है कि सावा में इनको जहर दिया गया, कुछ जगह मिलता है कि जख्मी हो गई। बहरहाल जब वो वहाँ थी तो उन्होंने पूछा ये, और ये रवायत के अंदर जुमला मौजूद है कि कौम यहाँ से कितना दूर है, जो शहर कौम है वो यहाँ से कितना दूर है। तो पूछा कि बीबी आपको तो भाई के पास परेशान जाना है, कौन क्यों पूछ रही है? तो शायद बीबी ने कहा होगा कि वक्त हमारे पास कम है, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि कौम में हमारे अजदाद के चाहने वाले रहते हैं, हमें वहाँ ले जाओ। तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा कौम तशरीफ लाई है। 17 या 18 दिन जो है बीबी कौम में क़याम पजीर रही है, मरीज रही है बीबी हमारी। अच्छा, जो तारीख के अंदर बात मिलती है वो ये मिलती है कि कौम के अशराफ ने आकर के बीबी का इस्तकबाल किया। जो शुरफा हैं, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं कौम के, यानी रसूल अल्लाह से आप देखिए इमाम रज़ा तक कितना टाइम है, उसके बावजूद ये बात उनके जहन में थी कि आले रसूल आ रही है तो उनका एहतराम इस तरह करना चाहिए कि इस्तकबाल करने के लिए जाना चाहिए। जो चीज़ पहले मजहब थी अब कल्चर बन चुकी है, उस पर किसी और दिन बात होगी, लेकिन इस बात को समझें ताकि महसूस करना आसान हो कि कौम के बुजुर्गान मकाम मासूमा को समझते और शायद की रवायत उन तक पहुँच गई थी कि अनकरीब हमारे जिगर का एक टुकड़ा तुम्हारी सरजमी में दफना रहा है। तो बड़े एहतराम से लोग आते थे और बीबी का बड़ा ख्याल रखा, लेकिन मशीयत और मंशा इलाही ये रही कि 28 साल के सिन में बीबी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अच्छा, साहबा से कैसे आई है बीबी? साबिर से कैसे आई है बीबी? कहते हैं कि इमाम के खास सहाबी थे, साद उनका नाम था, एहतराम के साथ हो गया। उसने बीबी के रहवार को संभाला और तमाम एहतराम के साथ उसको कौम लेके आया। बीबी की सवारी को बीबी पहली दफा कौम आई है, लेकिन आप एहतराम देख रहे हैं। एक बीबी थी जो करबला के बाद पहली दफा कूफे आई थी। बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा जब कौम आई होगी तो एक मंजर आंखों के सामने वो भी गुजरा हो। यहाँ तो मुझे कोई नहीं पहचानता, सिर्फ मेरी शोहरत ये है कि मेरा नाना रसूल है, उस पर तमाम लोग एहतराम कर रहे हैं। लेकिन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब कूफे में आई होंगी इनको सब पता है, उनको ये भी पता है कि मेरा बाबा अली है, उनको ये भी पता है कि मेरी माँ सैयदा है, इनको ये भी पता है कि मेरा नाना नबी है। उसके बावजूद ये वक्त है कि ज़ैनब को चेहरा छुपाना पड़ रहा है। उसके बावजूद कोई पानी नहीं पूछ रहा, कोई पानी नहीं पूछ रहा। खैरात के खजूर फेंके जा रहे हैं, सत्ते के खजूर। ये सब बात है इसमें ज़ैनब का उसी कूफे में जिसमें पली पड़ी। जब बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से रुखसत हुई तो ख़वातीन से कहा गया कि आप गुस्ल कफन के इंतज़ाम करें और कब्र को खोदा गया, कब्र को हमारा किया गया। जब तमाम काम हो चुके कफन के और आमादा हो चुका जनाजा अब दफन के लिए, तो अब कि मासूमा को दफनाए कौन? तो रवायात के अंदर तारीख के अंदर बात मिलती है, 2 नकाब पोश घोड़सवार आए
کہ جب وہ پہنچے وہاں پہ بیوی معصومہ کے پاس تو انہوں نے اب سب کو پیچھے ہٹایا